بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال لاشا ہے، سلام ہو اس ماں کے اوپر جنہوں نے اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجا۔ ہمارے پاکستان کی مائیں جناب ام فروہ کی پیروی میں، جناب ام فروہ کی اطاعت میں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب امام حسین لاشا لائے ہیں نا اپنے بھتیجے کا، چند لاشوں پر حسین بہت روئے ہیں۔ ان میں سے عزادارو ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ جب پہنچے نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو بدن پامال ہو چکا تھا۔ ایک آواز آ رہی تھی حسین مولا کو، چچا بچائیے، چچا بچائیے۔ میرے مولا گھوڑے پر بیٹھ کر ایسے روانہ ہوئے ہیں کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، اور ایک آواز آتی رہی چچا بچائیے۔ جب پہنچے ہیں نا امام حسین جناب قاسم کے قریب تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ یہ کہہ کر زمین پر بیٹھے، تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کرے۔ کیسے لاشا لائے ہیں حسین اپنے بھتیجے کا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ میرے مولا نے اپنی پشت پر جنازہ اٹھایا تھا، حضرت قاسم کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے، اور اکثر مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ امام نے ایک گٹھڑی میں لاشا اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لا کے رکھ دیا نا گنج شہیدہ میں تو ساری بیویاں تو وہاں موجود تھیں، اس بچے کی ماں نہیں تھی۔ امام نے جناب زینب سے کہا، بہن بھابھی ام فروہ نظر نہیں آ رہی، میری بھابھی کو بلا کے لاؤ، ان کے قاسم کا لاشا آ گیا ہے۔ جب گئیں جناب زینب ان کے خیمے میں تو بی بی اپنے خیمے میں نہیں تھی۔ برابر والے خیمے میں دیکھا، بی بی اپنے خیمے میں، اس خیمے میں نہیں تھی۔ ایک اور خیمے میں دیکھا، بی بی اس خیمے میں نہیں تھی۔ کسی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کر جو جناب زینب نے دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ آواز آئی جناب زینب کی، بھابھی تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جب آئی ہے نا وہاں جہاں لاشا رکھا تھا تو اپنے بچے کے پامال لاشے کو دیکھ کر کہا، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ میرے مولا نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی، جو کرتا تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو کرتا چاک چاک ہو گیا، یہ خون بھرا کرتا، یہ چاک چاک کرتا۔ مگر ایک ماں کی خواہش تھی، امام حسین نے کچھ ہی دیر بعد وہ کرتا جناب ام فروہ کے حوالے کر دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں رکھ لیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ کوفے گیا، کوفے سے شام گیا، شام سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جیسے ہی مدینہ پہنچی فرمایا میرے اونٹ کو جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروہ کے اونٹ کو جنت البقیع لے جایا گیا۔ اونٹ سے اتری، قبر امام حسن کے قریب جا کے بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، رونے کے ایام عزادارو، اگر مجھے چند دقیقے تاخیر ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے۔ کربلا میں 9 شہید ایسے ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں۔ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے ایک ماں کے لیے جب اس کے جوان بچے کی میت اس کے سامنے آئے۔ کربلا میں 9 ایسے شہید ہیں
جن کی مائیں زندہ ہیں، میں کس کس شہید کا ذکر کروں؟ ایک ماں تو وہ ہے جو اپنے ننھے سے بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گودی میں لا کے دیتی ہے۔ آپ رو رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے ایک دوست ہندوستان کے میرے ایک قوم میں ساتھی تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ بنارس میں ان کے امام بارگاہ سے روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ جلوس اپنے رستوں سے ہوتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ مولانا فرمانے لگے کہ جب جلوس نکلا تو ہم چند دوست اس رستے پہ چلنے لگے جہاں سے جلوس کو گزر کے کربلا جانا تھا۔ جلوس پیچھے تھا، ہم آگے آگے جا رہے تھے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک چوراہے پر ہندو عورتوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں ہزاروں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو ایک اور چیز ہمیں محسوس ہوئی کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ کہنے لگے ہمیں تعجب ہونے لگا کہ یہ باہر کیوں آئی ہیں۔ جب برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کہاں پہنچا ہے؟ میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا، ہم اپنے بچوں کو آج روز عاشور اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ 1400 سال کے بعد آج عورتیں علی اصغر پر رحم کھاتی ہیں۔ سلام ہو جناب رباب پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکیں گے نہیں عزادارو، ایام گریے کے ہیں، شب شہادت بھی ہے امام سجاد کی۔ کل کی مجلس میں آپ کو تابوت کی زیارت کا شرف بھی ہوگا۔ ابو حمزہ صومالی جنہوں نے امام سجاد سے دعا کو نقل کیا ہے، جن کی دعا ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد کی خدمت میں سوالات لے کر گیا، مجھے کنیز نے صحن خانہ سے گزارا اور حضرت کے حجرے میں پہنچایا۔ جب میں صحن سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ میں نے بہت دیر حضرت سے سوالات کیے، اور جب میں واپس ہوا تو مجھے کنیز نے صحن سے گزارا، مگر میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے اور وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں دھوپ آ گئی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا تو امام کی آواز آئی، ابو حمزہ کیوں رکے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا مولا شاید آپ نے اپنی کنیز کو کسی غلطی پر سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے، مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے کربلا میں وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب جناب رباب دھوپ میں بیٹھی ہوتی ہیں نا تو کبھی امام حسین پہ مرثیہ لکھتی ہیں، کبھی جناب علی اصغر کو یاد کر کے مرثیہ لکھتی ہیں۔ جناب رباب کے مرثیے ہیں امام حسین پر۔ امام نے بھی فرمایا مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں، اجرکم اللہ، جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن جناب رباب کو علی اصغر یاد آ رہے ہیں، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں میری بی بی، مرثیہ لکھ رہی ہیں، جناب علی اصغر یاد آئے تو مرثیہ لکھتے ہوئے ایک مصرع لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے ہیں جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو بڑا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ ایک ماں ہے جس نے اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا ہے، ایک ماں ام فروا ہے، ایک ماں ام لیلا ہے، ایک ماں مادر وہب قلبی ہے، ایک ماں زینب کبریٰ ہے۔ سنیں گے عزادارو، ایک ماں تو وہ ہے جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور کہتی ہے لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو، اس لیے کہ میں وہ بیٹوں کی ماں نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا عزادارو، مجلس ہو گئی ہے، میں مگر آپ کو کچھ دیر کے لیے شام کے بازار کا منظر
جو مقتل نے لکھا ہے، جو زینب کبریٰ کے لیے ایک سخت آزمائش ہے۔ عزادارو، جو بی بی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، جو بی بی کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، اسے بازار شام سے گزارا جا رہا ہے، اور اشارے کر کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ حسین کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں گھنٹوں اگر ہم اس جملے پر روتے رہیں، اجرکم اللہ۔ پنجاب میں ملتان میں ایک جج کی عدالت میں قاصد آوازیں لگاتا تھا بیانات کو قلم بند کرنے کے لیے، رحیم حاضر ہو، میسم حاضر ہو، جواد حاضر ہو، جی مختلف نام لیتا تھا، اور وہ آ کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے اور اپنے اپنے بیانات کو قلم بند کرواتے تھے۔ جج ان کے بیانات کو سن رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس قاصد نے آواز لگائی، زینب حاضر ہو۔ اس نے قلم چھوڑ کر رونا شروع کیا۔ وہ جج کرسی چھوڑ کر چلا گیا، اس کے پیچھے پیچھے اس کا اسٹاف گیا۔ جج صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ آج 1400 سال کے بعد یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ زین العابدین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں تھکے عزادارو، مجھے نہیں معلوم آئندہ سال یہ ایام میری زندگی میں لکھے یا نہیں لکھے۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگے۔ مولا سے جو دعا مانگی جا رہی ہے نا اس وقت، اس میں ایک دعا یہ مانگے، مولا آپ پر بہنے والے آنسو مجھے مل جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بیوی زینب دربار شام میں، میری بیوی زینب دربار شام میں، جب جناب زینب کو دربار میں لایا جا رہا تھا، میری بیوی نے فرمایا تھا زین العابدین میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں علی کی بیٹی اور کہاں ایسا ماحول۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جب انکار کیا تو شمر تازیہ نے لے کے امام سجاد کے قریب آیا، میرے مولا کی پشت مبارک پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھکے نہیں عزادارو، چند جنازوں پر غسال روئے ہیں۔ شب شہادت ہے، امام سجاد کی جملہ سن لیجئے، چند جنازوں پر غسال روئے ہیں۔ ایک جنازہ جناب زہرا کا، مولا کے چیخنے کی آواز گلی میں سلمان نے سنی۔ سلمان نے کہا علی آپ جیسا صابر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب میں علی جب زہرا کو غسل دے رہا تھا، فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک زہرا کے جنازے پہ غسال رویا۔ دوسرے جنازے کا حال سنیں گے، جناب سکینہ کے جنازے پر غسالہ روتی ہوئی باہر آئی، امام سجاد سے کہنے لگی اے اسیر زندان، مجھے اتنا بتاؤ تمہاری بہن کو کیا بیماری تھی؟ تمہاری بہن کس بیماری میں مری ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا میں نے جب کرتا علیحدہ کیا بدن پہ نیلے نشان، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سکینہ کے بدن میں تازیانوں کے اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر بعض جملے ایسے ہیں کہ شاید آپ بستر پہ جاتے جاتے روئیں گے، آپ بستر پہ لیٹ کے بھی روئیں گے۔ شاید یہ دن ہمارے رونے کے لیے ہی اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہ رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ کون دنیا سے اٹھ رہا ہے؟ حسین کا عزادار، امام حسین کا ماتمی، امام پہ رونے والا۔ جب امام باقر نے امام سجاد کو غسل دیا نا تو میرے مولا کے چیخ کے رونے کی آواز باہر آئی۔ جب کسی نے پوچھا تو بتایا جب میں نے بابا کا کرتا علیحدہ کیا
میرے بابا کے بدن پہ بیڑیوں کے نشان، توق کا نشان، اجرکم اللہ، میرے بابا کے بدن پہ تازیانوں کے نشان، میرے بابا کے بدن پہ ظالموں کے ظلم کے نشان، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب دربار میں جناب زینب کو لایا گیا، امام سجاد فرماتے ہیں میرے لیے وہ سخت دن تھا جب میری پھوپھی زینب کو لایا گیا اور آواز دے کر کہا گیا کہ علی کی بیٹی کو باہر لایا جائے۔ جناب فضہ آگے آ کے کھڑی ہو گئی، میں نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا میں ان بچوں کی حفاظت کروں گی۔ چند غلاموں کو حکم دیا گیا اس بوڑھی عورت کو ہٹاؤ۔ غلام تازیانہ لے کر آگے بڑھے، صرف ایک تازیانہ فضہ کو لگا تھا کہ فضہ نے یزید کے عقب میں کھڑے ہوئے حبشیوں کو خطاب کیا، اے حبشیوں، اجرکم اللہ، اے حبشیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، تلواریں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اے یزید خبردار، ہمارے قبیلے کی عورت پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ زینب کبریٰ نے مدینے کا رخ کیا، نانا